سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو وہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو. ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، کیونکہ آج باتیں انتہائی عشق سے بھرپور ہوں گی، عشق سے، محبت سے، قربانیوں سے بھرپور ہوں گی. کہ آج تذکرہ پاک ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے شہیدوں کے عظیم گھرانے کے چراغوں میں سے ایک انتہائی عظیم ترین چراغ کا. آج تذکرہ پاک اس ہستی کا ہے جن کا گھرانہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تھا. آج تذکرہ پاک اس ہستی کا ہے جنہوں نے اسلام کی ابتدائی دنوں میں دار ارکم سے اٹھنے والے نور سے اپنے قلب کو منور کیا اور السابقون الاولون کی اعلیٰ ترین کہکشاں کے بزم نشین ہوئے. آج تذکرہ پاک اس مبارک ہستی کا ہے ناظرین جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت اور حدت میں ایسے کندن بنے کہ کفار کی طرف سے آگ میں جلنا تو تسلیم کیا مگر اسلام کے راستے سے پھرنا آپ نے تسلیم نہیں کیا. آج تذکرہ پاک اس مبارک ہستی کا ہے ناظرین جن کے گھرانے کے مبارک خون نے ابتدائی دور میں اسلام کے چراغوں کو روشن کیا. آج تذکرہ پاک ان کا ہے جن کے خاندان کو مشرکین نے لاچار و مجبور دیکھ کر سب سے زیادہ مشق ستم بنایا اور طرح طرح کی اذیت دی کہ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا، دہکتے ہوئے انگاروں پر جلایا جاتا اور گھنٹوں پانی کے اندر غوطے دیے جاتے. لیکن جلوہ توحید نے ایسا اسیر کر دیا تھا کہ ان تمام تر سختیوں کے باوجود ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے. یہ وہ مبارک ہستی ہیں ناظرین جو اپنے مبارک لہو سے عشق کی داستانیں رقم کرتے رہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ ہر غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے سرکار علیہ السلام کے سائے کی طرح سرکار علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے. یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے عشق نبی میں جینا اور عشق نبی ہی میں مر کر جینا سکھایا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی والدہ کے سر اقدس پر اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا تاج سجا، یعنی اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے، شیطان سے جنگ کرنے اور اس کا حلیہ بگاڑنے والے ابتدائی 7 افراد میں سے سب سے پہلے اسلام کا اعلان ببانگ دہل کرنے والے جانثار، وفادار اور فرما بردار صاحب رسول جو سراپا ایمان تھے، جن کی رگ رگ میں ایمان خون کی طرح سرایت کرتا تھا. یہ وہ کمبل پوش ہیں ناظرین، وہ کمبل پوش ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکتبہ عشق کے رہنما ہیں جنہیں دنیا کے تمام مسلمان سر جھکا کے
کے سلام پیش کرتے ہیں اور ادب سے ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں ناظرین جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میرے بعد عمار کے طریقے کو اپنانا۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان، ظاہر دنیا میں اس وقت اربوں کی تعداد میں تقریباً 1.25 ارب کے قریب یا 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ ہر مسلمان یعنی رہتی دنیا تک آنے والے جنت کے مشتاق رہیں گے، لیکن یہ وہ بلند پایہ ہستی ہیں، وہ بلند پایہ ہستی ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، جن کی منتظر ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جن کے پورے گھرانے کو کن کی کنجی کے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے اگر کوئی بغض رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مبغوض رکھتا ہے۔ یہ وہ پاک اور مبارک ہستی ہیں جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے۔ عمار کے خون اور گوشت میں ایمان صلاحیت کر چکا ہے۔ یہ وہ مبارک اور پاک ہستی ہیں جن کو بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طیب مطیب یعنی صاف ستھرے ہونے کا لقب ملا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت سمندر کی طرح گہری تھی ناظرین۔ آپ کی گفتگو بہت کم ہوتی تھی، بہت کم گفتگو فرماتے، خاموشی طویل ہوا کرتی تھی۔ جب اکثر و بیشتر خوف خدا میں ڈوبے رہتے تو لوگ سوال کرتے لیکن آپ اس کا جواب نہ دیتے، یعنی خوف خدا میں ڈوبے رہتے تھے اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین، جو مکتبہ عشق کے طالب علم ہیں ان طلباء کو چاہیے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتبے میں داخلہ لے لیں۔ عشق کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، عشق کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، زندگی کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا اور موت کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے۔ کیا حسین شخصیت صاحب، میں تو فریفتہ ہوں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں خاندانی تعارف سے۔ دیکھیں کیسی بات ہے، رہتی دنیا تک اسلام کی ہسٹری جو بھی لکھے گا، جب لکھی جائے گی، اسلام کے پہلی شہیدہ کا تذکرہ آئے گا تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آغاز کریں گے خاندانی تعارف اور ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا جو قبول اسلام کا معاملہ اور آپ کے والدین اور بھائی جو ہیں ان کی جو ظاہر شہادت کا معاملہ ہے، سارا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج گفتگو ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو ابتداءً اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بلا شک و تردد اسلام قبول کیا، آپ کا گھرانہ ان میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد محترم حضرت یاسر ہوں، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ ہوں، آپ کے بھائی عبداللہ ہیں اور آپ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پورے کا پورا گھرانہ داخل اسلام ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور خود آپ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ کیفیت تھی کہ جب 5 غلام تھے، 2 خواتین تھیں اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب یہ افراد اسلام میں داخل تھے، موجود تھے، تو ان میں ہم بھی شامل تھے، یعنی ان ابتدائی 7 افراد میں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابتداءً کسی کام کو کرنا اور اس وقت جو کفار قریش کا ظلم و ستم ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو سرکشی ہے کہ کوئی شخص اگر کلمہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا وہ انداز اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے پھر آپ کے خاندان کے حوالے سے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، ان کے ساتھ کیسے ظلم و ستم کا معاملہ کیا گیا، اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ جب کلمہ پڑھنا، اسلام کا نام لینا،
وہ اقبال نے کہا تھا نا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کتنا مشکل ترین دور تھا، کتنا مشکل معاملہ تھا، لیکن اس وقت یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ اگر آپ کو یا مجھے کہیں کسی کام میں مشکل محسوس ہو یا اسلام کے معاملے میں ہمیں لگے کہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ تکلیفیں تو کبھی میسر بھی نہیں، نہ کبھی ہو سکتی، ہمیں جتنی تکلیفیں ہوئی تھی، لیکن ہم اگر استقامت کا پہاڑ ابتدان کسی کو دیکھنا چاہیں تو یہ وہ گھرانہ ہے جس پورے گھرانے پر تکلیفیں ہو رہی ہیں، کیا اچھی بات، پورا گھرانہ مشکلات کا شکار ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اسبرو آل یاسر، صبر کرو صبر کرو، بے شک اللہ نے تمہاری جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اور یہی وہ ہستی ہے کہ جب ان کی والدہ محترمہ پہ ظلم و ستم ہوا اور یہ کہا گیا کہ کلمہ چھوڑ دیجئے، اسلام کو چھوڑ دیجئے، وہ ڈٹ گئی اپنے کلمے پہ۔ پہلی وہ شہیدہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی شہیدہ ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اچھا وہ کیا علامہ صاحب منظر نامہ تو ذرا وہ بھی بیان کیجئے کہ ابو جہل نے کس انداز سے آپ کو شہید کیا، یعنی ایک تو پہلی شہیدہ، اور جس جبر کے ساتھ، جس ظلم کے ساتھ جو ہے شہید کیا گیا، وہ ایک اندوناک جو ہے داستان ہے۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے اسلام کی بات کی ہے تو ابو جہل نے کہا کہ تم چھوڑو، اور ظلم کرنے لگا، چونکہ ان کا تعلق غلاموں سے تھا اور جو نسل در نسل غلامی کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یاسر، ان کے بھائی، یعنی 4 بھائی تھے یہ، ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ بچھڑ گئے تھے، انہیں یہ ڈھونڈتے 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 مکہ مکرمہ تک آ گئے، تو باقی 2 بھائی جو تھے واپس یمن چلے گئے، بھائی نہ مل سکے، حضرت یاسر نے وہیں پہ سکونت اختیار کر لی۔ ابو حذیفہ جو تھے انہوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا، اپنے پاس رکھا، اور ان کی لونڈی تھی سمیہ، انہیں ان کی ملکیت میں دیا، تو انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا گیا۔ کنیز تھی وہ، کنیز تھی، تو نکاح کر لیا گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو ابو حذیفہ نے انہیں بہت اچھے انداز سے رکھا، مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی کمی نہیں ہونے دی، یعنی ابو حذیفہ نے جو سارا معاملہ کیا اس اعتبار سے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب اسلام قبول کیا تو کفار نے چونکہ انہیں کمتر سمجھا اس اعتبار سے کہ مالی طور پر یا سردار کے طور پہ کسی بڑے خاندان کے نہیں ہیں، لہذا ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ کتنے بڑے سردار ہیں، کیا شخصیت ہے آپ کی مالی طور پر، لیکن ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم روا رکھا گیا، لیکن آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کیا گیا، کہا کہ کلمہ چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس نے آپ کی ناف کے نیچے نیزہ مارا، یہاں تک کہ اس کی تکلیف کی شدت سے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ شہیدہ ہو گئی۔ پہلی ان کے بعد ان کے والد محترم حضرت یاسر کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، انہیں شہید کیا گیا۔ پھر ان کے بھائی عبداللہ ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ، انہیں شہید کیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے ظلم و ستم، اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی، کہا جاتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں تھے تو اپنی پشت دکھایا کرتے تھے کہ میری پشت دیکھو، اس پہ وہ نشانات ہیں جو میں نے جرم یہ کیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، اب 93 برس ماشاءاللہ آپ کی عمر، پوری ایک صدی آپ نے دیکھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ دار ارقم سے اٹھنے والی پر نور صداؤں سے لے کر پھر آپ نے ظاہر خلفائے راشدین کے ادوار دیکھے، اور جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، میں تو آپ کو بتاؤں کہ فدا ہوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ جو تکالیف دیکھیں، آج میں ایک سوال سے پہلے تھوڑی سی تمہید 2 جملوں میں بنانا چاہتا ہوں۔ آج جو ہم پوری دنیا میں ظاہر مسلمان بچتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ایک بات ذرا ہم سوچیں ایک لمحے کے لیے، ہم کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا دین کو، کتنا فار گرانٹیڈ، کلمہ مل گیا، نمازیں ادا کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، جیسے ہمارے گھر کی کھیتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کی راہ میں تکالیف اٹھانا، آپ کے گھر کے لوگوں کا، خاص طور پہ اسپیسیفک ہم آپ کی بات کریں، اور سرکار علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے جو آپ نے محبت کا اظہار کیا، یعنی محبت چھوڑی نہیں، مودت چھوڑی نہیں، وہ ذرا بتائیے کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ابتدائے اسلام کے وہ عظیم جانثاران ہیں کہ جن کے صدقے اور طفیل آج اسلام کی خوبصورت عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اللہ، یقیناً کسی بھی عمارت کے پختہ اور مضبوط ہونے میں اس کی بنیاد کا کردار ہوتا ہے، ایسے ہی تو جہاں اس بنیاد میں بلال حبشی کا خون شامل ہے، وہیں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا وہ نور شامل ہے کہ جو آج بھی ہمارے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان کو اذیت اور تکلیف ہو، اس کے سامنے عمار بن یاسر ہونے چاہیے کہ ایک ہستی وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وفاؤں کی کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ
یہ جو ابتدائے اسلام میں مشقت برداشت کرنے والے لوگ ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور خاص جو اعزازات اور اہتمام کے ساتھ ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک بلال حبشی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ اعزاز اور شرف عطا کیا ہے کہ عمر بن خطاب بھی انہیں اپنا سردار اور سید کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں بڑی لذت محسوس ہوگی کہ فتح و رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جب حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ سردار ابن سردار، یہ سردار بن سردار۔ لوگ تو یہ کہیں نا کہ جناب یہ تو غریب الوطن تھے، یہ بے یار و مددگار تھے، یہ تو یمن کے لوگ تھے، مکہ میں آ کر پھنس گئے، لوگوں نے مظالم کیے، تشدد کیے، یہ تاریخ کی ایک داستان جو ہے، لیکن وہ ایسے پھر کندن بنے وہ آج بھی سردار ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے سردار رہیں گے۔ حقیقی سرداری انہی لوگوں کی، حقیقی سرداری انہی لوگوں کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا خاندان ان تخت مشق بنے ہوئے، ایسا ہی ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، امیہ ہو، ولید بن مغیرہ ہو، دیگر جتنے بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، تمام کو اگر کوئی مظالم کی داستان رقم کرنی ہے تو ان کے سامنے یا تو عمار بن یاسر نظر آتے ہیں، یا یاسر نظر آتے ہیں، یا سیدہ سمیہ نظر آتی ہیں، یا بلال حبشی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ابتدائی طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمام کے تمام وہ برداشت بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت کا جو معاملہ فرما رہے ہیں۔ جب وہ تمام کوششیں کر کے تھک ہار کر چلے جاتے، اب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اپنا مبارک ہاتھ جناب عمار کی پشت پر پھیرتے اور یہ کلمات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیہ انداز میں کہا کرتے تھے۔ حکم آگ کو دیا جا رہا ہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار، اے آگ سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا میرے عمار پر، کما کنتی علی ابراہیم، جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک والی اور راحت والی اور امن والی بن گئی تھی۔ میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت اس گفتگو، میں آپ سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ سارے مظالم اپنی جگہ ہیں، لیکن دیکھیے جس کی خاطر سب برداشت کر رہے ہوں اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنا دست شفقت پھیر دے، یہی تو جملے مار رہے ہیں، وہ تو سارے غم ہی بھول جایا کرتے تھے، جو سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، کہ یہ آ کر میری داد رسی اور میری عیادت کر لیتے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ اور پھر کبھی کبھی جب تھک ہار کر یہ جو ہے کسی سمت بیٹھ جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام تسلی دینے کے لیے پھر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر پر قائم رہنا، مستقیم رہنا، استقامت کا دامن نہ چھوڑنا، بے شک رب ذوالجلال نے اپنی جنت کا وعدہ تمہارے ساتھ آل یاسر کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب آپ یہ ساری باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے بعد جب آگے تھوڑا سا بڑھیں تو یہ بات بھی ہمارے مد نظر ہے کہ ایک اعتبار سے حضرت عمار بن یاسر کا اس پوری امت پر بڑا خوبصورت احسان ہے۔ بتائیے یہ دیکھیے کہ مظالم کی انتہا ہے، پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں، اور غوطے دیتے دیتے کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے حواس جو ہے وہ اپنے مقام پر نہیں رہتے، جس کی وجہ سے کفار جو ہے آپ کی زبان سے جو کہلوانا چاہتے تھے وہ کہلوا دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کرنے یا رسول اللہ عمار نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں تھا، حضور فرماتے تھے کہ ہو نہیں سکتا کہ عمار کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جائے۔ سنن نسائی میں الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس کے تو مشاشہ میں ایمان ہے، مشاشہ گوشت کا نرم حصہ کہلاتا ہے، فرمایا کہ اس کے تو مشاشے تک میں ایمان ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اسی اسنا میں جب عمار بن یاسر آتے ہیں تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا عمار کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے ساری کیفیت کو جب ذکر کیا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ دل تو آپ کے رب کے لیے مطمئن ہے۔ تو اسی وقت پھر جناب جبریل آ گئے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا کہ جس کا دل جو ہے اطمینان قلبی جو ہے اسے نصیب اور میسر ہے، وفاداری اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہی ہے۔ فرمایا اس کے بعد اگر ایمان لانے کے بعد ان کی زبان سے کوئی کلمہ کریہہ نکل بھی جائے تو اس پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں۔ اسی سبب سے صاحب فتح الباری نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے تمام حملوں کو عمار بن یاسر پر ختم فرما دیا، کیونکہ وہ جتنے بھی وسوسے ڈالتا ہے عمار بن یاسر اپنی استقامت کے ذریعے سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ تو بڑا ایک کمال واقعہ بھی ہے اور یہ واقعہ انشاءاللہ علامہ صاحب سے میں آگے جا کے سننا بھی چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ فضائل ہی کی بات ہے تو ذرا فضائل ہی کہ یوں کہیے کہ اپنا طلسم کے اندر رہتے ہیں، مناقب ہی کہ جو ہے وہ قول کے اندر رہتے ہیں، اور تھوڑا سا اور حضرت عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کیجئے کہ کیا شان ہے. کہ میں ایک جملہ جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا, ذرا وہ بتائیے نا کہ ہم خود ہم جنت کے مشتاق ہیں کہ کاش ہمیں جنت مل جائے. جنت آپ کی مشتاق ہے کہ مجھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم جن شخصیت کو گفتگو میں لا رہے ہیں اور جن کے تذکرے سے اپنے کردار کو اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. علامہ صاحب کی بات کو ہی میں آگے لے کر چلوں, یعنی آپ کی شخصیت وہ جن کی شان میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی, جن کے ایمان کی تصدیق قرآن کریم میں کی گئی. اللہ. پھر آپ صاحب ہجرتین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غزوات کے اندر, بالخصوص غزوہ بدر کے اندر, احد کے اندر, خندق کے اندر, صلح حدیبیہ اور دیگر بیت رضوان کے اندر, ہر مقام پر آپ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں, آپ کی صحبت میں موجود ہیں. یہاں تک کہ اعزاز اور یعنی جسے کہتے ہیں کہ شناخت جو مسلمانوں کو دینے والے ہیں, اس میں بھی حضرت عمار ابن یاسر کا یوں کنٹریبیوشن ہے کہ جب آپ مدینۃ المنورہ میں چاشت کے وقت تشریف لائے اور حضرت عمار ابن یاسر کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تپتی دھوپ کے اندر کیا کریں گے, نماز کہاں ادا کریں گے, تو اسلام کی پہلی مسجد, غور فرمائیے گا جنید بھائی, اس وقت تک اسلام کی کوئی اس طرح کی شناخت اس سے پہلے موجود نہیں تھی. حضرت عمار ابن یاسر نے جب مسجد قباء کی بنیاد ڈالی تو پورے عالم کو یہ بتا دیا کہ اسلام ایک اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے, اور وہ شناخت کس کے توسط سے ملتی ہے, عمار ابن یاسر رضی سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس سے ایک طرف تو اسلام کی شناخت ہے, دوسری طرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبات آپ دیکھیے کیا ہیں. جذبات یہ ہیں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کہاں فرما کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دعوت اور تعلیم کیسے کریں گے, اس کے لیے ایک مختص جگہ کر دی جائے. حضرت عمار ابن یاسر وہاں پر موجود ہیں. پھر آپ وہ یاد کیجئے جو مناقشہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ہے, اس میں بھی آپ کے کتنے بہترین کردار کی صفات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ گفتگو میں معمولی سی تلخی ہوئی تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں. خالد ابن ولید نے وہاں پر آ کر بتانا بھی چاہا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ سے یعنی حضرت عمار ابن یاسر سے دشمنی کرے گا وہ دراصل اللہ رب العزت سے دشمنی کرتا ہے, جو آپ سے بغض کرتا ہے وہ دراصل حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لے کر گئے, تو پھر آپ نے اس میں حوالے سے آپ نے اپنے معاملات کو درست فرمایا اور راضی ہو گئے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کی عظمت کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اب چونکہ واقعہ آپ کو سنوانا ہے لہٰذا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہ شیطان سے جو ایک لڑائی اور جنگ ہوئی تھی علامہ صاحب وہ ذرا بتائیے کہ کیا تھی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادات وہ ایسی ہیں کہ وہ خود جو ہے ایک مثال ہے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے وہ افراد کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ مسند امام احمد کی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ صرف آتا ہوں. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جید سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی چھان بین کی، عالم ارواح میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کی، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو سب سے بہتر پایا تو اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغام رسالت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو پھر لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جانچا. جو سب سے بہترین قلوب تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ ہم تذکرہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر رہے ہیں اور حضور کے کسی بھی صحابی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں لگتا ہے کہ وہی سب سے افضل و اعلیٰ. کیا اچھی بات ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی اہل بیت اطہار سے کیسا قریبی تعلق اور کتنا قرب خاص ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار کو پانی لینے کے لیے بھیجا کہ وہاں کنویں سے جاؤ پانی لے کر آؤ، اور فرمایا کہ ایک غلام آئے گا جو ایک کالے شکل کا انسان ہوگا، تم نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور تم نے یہ خیال کرنا ہے کہ وہ تمہیں پانی بھرنے سے نہ روکے. آپ آگے بڑھیں اور آپ کے ذہن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. جب آگے بڑھیں تو ایک کالا شخص آیا، حبشی، بالکل سخت ترین اور کڑی شکل والا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا جب تک یہ کام نہیں کرو گے. اور وہ کام کیا تھے؟ اللہ کی معصیت کے، نافرمانی کے، گناہ کے کام تھے. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ تم مجھے پانی نہیں بھرنے دو گے، لہذا میں تو پانی بھر کے جاؤں گا یہاں سے. تو اس سے آپ کی کشتی شروع ہوئی. پچھاڑ دیا آپ نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ ہی پچھاڑ دیا. تو پھر اسے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، یعنی آپ کا ارادہ تھا کہ میں اسے مار دوں، قتل کر دوں. تو اسے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. آپ نے اسے چھوڑا، وہ پیچھے وہ پانی بھر کے گئے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں حضرت عمار بن یاسر یہاں یہ معاملہ فرما رہے ہیں، حضور صحابہ سے ذکر فرما رہے ہیں. اب عمار نے انہیں پچھاڑ دیا، اب وہ دوبارہ کھڑا ہوا ہے، دیکھو پھر پچھاڑ دیا، دیکھو پھر وہ آگے بڑھا، پھر پچھاڑ دیا. اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. حضور کی نگاہ نبوت، نگاہ رحمت، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم عطا فرمائے ہیں کہ نگاہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو ہے لیکن اپنے اس غلام پر بھی نظر حضور فرمائے کہ وہ حضرت عمار کے ساتھ جو سارا یعنی براہ راست سرکار علیہ السلام ان تمام مناظر کو اپنے غلام کے دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کو کس طرح سے پچھاڑ رہے ہیں میرے غلام، اور اس کو بیان کر رہے ہیں. بے شک یہ بات ہے. سبحان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے سارا منظر موجود ہے. سبحان اللہ. حضرت عمار جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حضور نے اسی طرح بیان فرمایا، کہ حضور نے جانے سے قبل مجھے فرمایا تھا اور کیا تمہارے سامنے ذکر کیا حضور نے کہا. حضور نے سارا واقعہ ہمیں بیان کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سارا معاملہ فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہ یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں. فرمایا وہ شیطان تھا. کہ حضور مجھے علم ہوتا میں اسے قتل کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی یہ ہے کہ قیامت تک اسے باقی رہنا ہے، شیطان کو لوگوں کو وسوسے ڈالنے، تو اس لیے یہ سارا معاملہ یہاں مکمل ہوتا ہے. دوسری میں آپ کے سامنے دو باتیں یہاں پہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا زہد، تقوی، عبادات اور آپ کا علمی مقام و مرتبہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی گفتگو بہت کم ہوا کرتی تھی اور خاموشی آپ کی طویل ہوا کرتی تھی، اور فکر آخرت اور خوف خدا سے آپ ہمیشہ رہا کرتے تھے، مستغرق. اسی طریقے سے صلاۃ اوابین یعنی نماز مغرب کے بعد آپ 6 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ مستقل یہ عمل اختیار کرتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی جو معجم اوسط کی حدیث مبارکہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر اللہ سب کے سب معاف فرما دے گا. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ 6 رکعت نماز نوافل ادا کی جائے. آخری بات میں اس حوالے سے بڑی اہم ترین بات، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور سے صحبت یافتہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم سے بھی نوازا، حضور کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہے. کسی نے کسی مسئلے میں آپ سے بات کی، اس کی وضاحت طلب کی،
تو چونکہ ہمارے ہوتے ہیں نا فردی سوالات بعض اوقات لوگ کر دیتے ہیں، تو ایک سوال اس طریقے کا آپ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ مسئلہ درپیش ہو چکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پر پہلے سے آپ کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب پیش آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا اور جو شرع کا حکم ہے وہی تمہیں بتا اسی وقت جواب دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں ایک اور جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ دیکھیے کہ پوری زندگی ایک جہد مسلسل کی طرح گزاری. سرکار علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے سے لے کر پردہ فرمانے تک، اور پھر خلفۂ راشدین کے دور میں جو آپ کا کردار ہے، یعنی وہ ادوار ایسے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے. کوفے کے آپ گورنر بھی رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو ذرا بتائیے کہ وہ کیا کردار تھا، اور خاص طور پہ دنیا کو آپ بڑا ہیچ سمجھتے تھے، یعنی دنیا کی حقیقت آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور آپ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ با اختلاف روایت 94 سال کی عمر، اس میں دنیا کا سب سے خوبصورت دور آپ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین المہدیین کا دور. اب جو خوبصورت آپ کے کردار کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر کا اہتمام کرنا تھا تو آپ کی نظر انتخاب حضرت عمار ابن یاسر پر پڑی. مورخین نے اس کے اوپر بہت گفتگو کی کہ آپ تو خاموش طبع ہیں، آپ کے اندر تو انکساری ہے، آپ کے اندر وہ روب دبدبہ بظاہر نظر نہیں آتا جو کہ طاقت والوں کے اندر ہوتا ہے، تو کیوں؟ لیکن اس پر بھی سب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا مزاج اسلام کا مزاج ہے، قرآن کریم جن کی تائید میں یعنی نازل ان معنوں میں ہوتا ہے کہ جو آپ کی رجحان ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت آیات نازل فرماتا ہے. تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیوں؟ تو مورخین نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کیونکہ جب کوفہ میں اسلام داخل ہوا تو اسلام نے کوفہ کو تو فتح کر لیا، لیکن وہاں کے باشندوں کے دلوں کو فتح کرنا تھا، اور دلوں کو فتح کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اور فارس اور روم کی سلطنتوں سے اپنے آپ کو مختلف اور منفرد بنانے کے لیے حضرت عمار ابن یاسر کا انتخاب کیا گیا. منفرد قسم کا انتخاب، منفرد. اور وہ منفرد کیوں؟ کیونکہ اسلام آپ کی شخصیت میں بولتا تھا وہ سادگی جس کا اسلام دعوے دار، وہ مساوات، وہ انکساری، طاقت کے ہوتے ہوئے بھی طاقت آپ کی شخصیت کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سنت آپ نے کہاں سے کیری کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجئے. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھیج رہے ہیں کوفہ میں تو آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں. اس لیٹر میں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا یہ آپ کے گورنر بھی ہیں اور معلم بھی ہیں، ان کی اتباع کرو. یعنی ایڈمنسٹریٹیولی اتباع نہیں کرنا بلکہ شریعت کے احکامات کے اندر بھی آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اچھا اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت، دو باتیں آپ ضرور بتائیں گے. پہلی بات تو آپ یہ بتائیے، میں حیران ہوتا ہوں اس واقعے کو پڑھ کے کہ ایز گورنر کوفہ آپ سوچئے کہ 1 درہم لے کے بازار میں نکلتے ہیں اور سامان اپنی پیٹھ پر لاد کے جاتے ہیں. آج کے حکمرانوں کے لیے کتنا بڑا میسج ہے اس کے اندر، دیکھیے یہ دیکھیے کتنی سادگی ہے. آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں نوکروں کی، خادموں کی ایک قطاریں ہوتی ہیں. جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں جو یہ واقعہ شاہد ہے اور آج کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا درس دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طاقت آپ کے مزاج پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کلرک ہوتا ہے، یہ بھی چھوڑ دیجئے، ایک چھوٹا سا آپ دیکھیے چپڑاسی ہوگا، نائب قاصد ہوگا، وہ اپنی طاقت کو اس انداز میں ایکسرسائز کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر طاقتور دنیا میں کوئی کسی باس کا پیون ہوگا، وہ اپنے آپ کو اپنی ذات میں اپنے آپ کو باس سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میری مرضی اور منشا کے مطابق چڑیا پر نہیں مار سکتی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. کوئی شخص بدتمیزی کرتا رعایت کے اندر، آپ مسکرا کے جواب دیتے. کوئی شخص کوئی یعنی شکایت لے کر آتا، آپ اس کی شکایت کا مداوع کرتے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو اس عہدے سے جب یہ علیحدہ ہوئے تو آپ نے پوچھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے تو تھے ہی اور آپ کو اس بات کا فخر بھی تھا کہ اگر کوئی حضور کے قریب عمر میں ہے تو عمار ابن یاسر. ایک بات اور بتائیے جو بڑی خاص ہے اس حوالے سے، وہ جو روایت ہم عموماً سناتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اگر قسم اٹھا لیں
تو اللہ ان کی قسم کیوں نہ اٹھا لے. یہ تو ان کے اور دیکھیں یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. یہ اعزاز تو انہی کے لیے ہوتا ہے. یہ اعزاز انہی کے لیے ہے جن کے لیے کہا گیا کہ جنت ان کے مشتاق ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم جنت کے مشتاق ہوتے ہیں, جنت ان کے مشتاق ہے. ایسا ہی پھر فرمایا کہ انبیاء کے کیا ہوتے ہیں, مختلف وزراء ہوتے ہیں, اور تمام انبیاء کے 7 اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 14, اور ان میں سے حضرت عمار ابن یاسر. لیکن جس بات کی طرف آخر میں آپ کی توجہ چاہ رہا تھا وہ کیا تھا کہ جب حضرت عمر نے پوچھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے یہ عہدہ آپ سے لیا ہے, کہیں آپ کو دل میں ملال تو نہیں؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری تھی جو جب مجھے دی گئی تو تب بھی مجھے خوشی نہیں ہوئی, اور آج جب یہ ذمہ داری مجھ سے لی گئی تو اس پہ اوپر ملال بھی نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے انڈیفرنٹ ہے حضرت عمار ابن یاسر اور آج کی سیاست, آج کی طاقت. اس کو یہ سیکھنا چاہیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ طاقت لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کے لیے, اللہ اکبر, اور طاقت میں آپ کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھنا چاہیے اللہ رب العزت کے احکامات کا, نہ یہ کہ آپ اپنے ماتحت رکھیں ان تمام چیزوں کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انشاءاللہ چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. پرسکون نیند کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بتاؤں ملک ممتاز سناخہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جناب محمد خاور نقشبندی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ ان سے سنیں گے, اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا اور پوری رات سکون کی نیند انشاءاللہ سوئے گا, اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہوا اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہوا وہی اصل میں بادشاہ ہے. جناب صلی علی نبینا صلی علی محمد. شہادت کی جنہیں تھی مصطفیٰ نے خود بشارت دی, فدائے حیدر کرار ہیں عمار بن یاسر. بزم نبی کے تارے عمار ابن یاسر, بزم نبی کے تارے عمار ابن یاسر, سب مومنوں کے پیارے عمار ابن یاسر, سب مومنوں کے پیارے. ماں باپ بھی کب ظلم
سے تھے ہارے، کب ظلم سے تھے ہارے، عمار ابن یاسر سب مومنوں کے پیارے، ان کو تھی بشارت، ان کو تھی بشارت، حق پر شہید ہوں گے، کیا خوب تھے اشارے، عمار ابن یاسر بزم نبی کے تارے، مولا علی کی الفت دل میں تھی ان کے ساجد، مولا علی کی الفت دل میں تھی ان کے ساجد، حیدر کے تھے دلارے، حیدر کے تھے دلارے، عمار ابن یاسر سب مومنوں کے پیارے، عمار ابن یاسر بزم نبی کے تارے، عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر سب مومنوں کے پیارے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم